وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ غزوہ احد، اسی سے متعلق مختلف ہدایات اور اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کے اوپر اللہ تعالیٰ روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، کہ جب وہ کفار چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس غم کے بعد ایک طمانینت ڈال دی، ایک قلبی سکون ڈال دیا۔ نعاسن، ایک اونگ تھی، یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی۔ اونگ، نیند کا آنا ظاہری بات ہے وہ قلبی اطمینان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایک غم کی کیفیت پہنچی، مسلمانوں کو نقصان پہنچا، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دنوں پر ایک غم طاری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کی کیفیت اس حالت میں بھیج کر ان سے اس غم کو دور کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ جو سکینت کہتے ہیں جس کو، یعنی اطمینان قلبی، یہ وہ سکینت مراد ہوتی ہے کہ جو غم کے موقع پر کسی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے وہ حاصل ہو، تاکہ اس کا غم ہلکا ہو۔ ہمیں عام طور پر درس قرآن سنتے ہوئے یا کوئی دین کی بات یا بیان سنتے ہوئے نیند آ رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکینہ ہے، یہ وہ طمانینت قلبی ہے۔ یہ سکینت نہیں ہے، یہ سستی ہے۔ یہ تو آپ کہہ لیں کہ سستی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی یاد کے وقت، اللہ کے ذکر کے وقت، اس کے بھیجے ہوئے دین کو سمجھنے کے وقت اگر نیند آ رہی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے۔ وہ جو طمانینت نازل ہوئی تھی، سکینت نازل ہوئی تھی، وہ تو جنگ کے میدان میں ہوئی تھی، جب حضرات صحابہ کرام کو سخت غم لاحق تھا، تو اس کیفیت کو کم کرنے کے لیے نیند کی کیفیت نازل ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی، وطائفۃ قد اہمتهم انفسهم، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا جن کو اپنی پڑی ہوئی تھی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جاہلیت والے گمان کر رہے تھے۔ اس سے مراد وہی منافقین ہیں، کیونکہ اگرچہ 300 افراد عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے ساتھ تو چلے گئے تھے، لیکن کچھ منافقین پھر بھی موجود تھے، چاہے وہ معمولی مقدار میں، معمولی تعداد کے اندر کیوں نہ ہو، بہرحال ایسے افراد تو موجود تھے۔ تو انہی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ایسے افراد بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والا گمان کر رہے تھے، اور وہ جاہلیت والا گمان کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کا وعدہ فرمایا تھا، یہاں تو ہماری کوئی مدد نہ ہوئی۔ دیکھیں کتنے لوگ وہ اس جنگ کے اندر کام آ گئے، شہید ہو گئے، اور آپ علیہ السلام بھی زخمی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پورا نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں تھا۔ یہ ہے ظن جاہلیت۔ قولون هل لنا من الامر من شیء، اور وہ کہنے لگے
کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ مطلب یہ اس کی وضاحت اگلی حصے کے اندر آ رہی ہے، اور وہ یہ وضاحت یہ ہے، ظاہری بات ہے بعض حضرات کی رائے احد کے موقع پر یہ تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، یعنی دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے، لیکن بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر دو بدو جنگ کی جائے، جیسے بدر کے اندر ہوئی تھی اس طرح احد کے اندر بھی لڑا جائے۔ اور ظاہری بات ہے اس کے اندر ان حضرات کی بھی رائے شامل تھی کہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے دلوں کے اندر جذبات امڑ رہے تھے اور کفار کے خلاف غیظ و غضب پیچ و تاب کھا رہا تھا، تو ان لوگوں کی رائے بھی اس کے اندر شامل تھی۔ تو بعض وہی دلوں کے اندر چور رکھنے والے بھی، بعض منافقین بھی گھسے ہوئے تھے، تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ ہم بھی تو کوئی بات کر رہے تھے، کوئی رائے دے رہے تھے، ہماری رائے پر تو کسی نے کان نہیں دھرا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے، باہر جا کر نہ لڑا جائے۔ دیکھو اگر ہماری بات مانتے تو یہ نقصان تو نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا قل ان الامر کلہ للہ، آپ کہہ دیجئے کہ اختیار تو معاملے میں سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اختیار تو اللہ کا ہے، یعنی تقدیر تو اس کے پاس ہے، فیصلے تو وہ کرتے ہیں۔ اگر اس رائے کو اپنا لیا جاتا کہ دفاعی پوزیشن اختیار کی جاتی تو جو اللہ نے لکھ دیا تھا اس جنگ کے اندر حضرات صحابہ کرام کی شہادت، تو کیا وہ شہادت رک جاتی؟ یقینی بات ہے نہیں رکتی۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں میں ایسی باتوں کو جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی اختیار ہوتا معاملے کا تو ما قتلنا ہاہنا، یہاں ہمارے افراد قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، یہ تو پھر بھی جنگ تھی، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھ جاتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو نکل آتے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے قتل کا فیصلہ کر دیا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں کی طرف، جو رب نے تقدیر میں لکھ دیا جن کا شہید ہونا، انہوں نے شہید ہونا ہی ہونا تھا۔ اس میں دفاعی پوزیشن لینے یا آمنے سامنے ہو کر لڑنے کا کیا لینا دینا؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ جو معاملات ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کس کے دل میں اخلاص ہے، کس کے دل میں منافقت ہے، کس کے دل میں چور ہے، وہ سارے کھل کر سامنے آ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو احد کے موقع پر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں تو وہ بطور سزا کے نہیں ہوئے بلکہ بطور آزمائش کے ہوئے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، یہ ابتلا کے طور پر یعنی آزمائش کے طور پر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اور اگر غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اگر بظاہر اس آیت مبارکہ سے ایک سزا کا پہلو بھی نظر آتا ہے تو وہ بھی اس کی حیثیت بھی وہی ہے کہ جیسے ایک والد اپنے بیٹے کو، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو سزا دیتا ہے تو وہ حقیقت میں سزا کم ہوتی ہے، تربیت زیادہ ہوتی ہے، اور تربیت ہی مقصود ہوتی ہے، سزا بطور سزا کے مطلوب نہیں ہوتی۔ بالکل ان حضرات کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ سزا دینا مطلوب نہیں تھا بلکہ تربیت کرنا مقصود تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں کے اندر کوئی میل ہے اس کو صاف کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتے ہیں۔ تو اہل سنت کا حضرات صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ سمجھ لینا چاہیے اور یہی عقیدہ دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ حضرات صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں،
معصوم عن الخطا نہیں ہے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور صرف ہو ہی نہیں سکتی بلکہ ہوئی ہے، اور چھوٹی نہیں بڑی بڑی خطائیں بھی ہوئی۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خطائیں اللہ تعالیٰ نے کروا کر ان حضرات کی تربیت کی اور اس کے مناسب پھر احکامات نازل کیے۔ اب اگر سیاہ کاری کا یا چوری کا یا اور ایسے اعمال سرزد نہ ہوتے تو اس کے احکامات بھی نازل نہ ہوتے اور اس کی تنفیذ امت کے سامنے نہ آتی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی جو بھی لغزشیں، جو بھی خطائیں، جو بھی قصور ان سے سرزد ہوئے ہیں، ان کو معاف فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ معاف فرمایا بلکہ ان حضرات کے اوپر اپنا کرم والا، فضل والا معاملہ فرمایا، معاف فرما کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب بھی ان حضرات کو عطا فرمایا۔ تو ان حضرات کی آزمائش ہو گئی، ان حضرات کی تربیت ہو گئی، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور اپنی رضا کا پروانہ دے دیا۔ اب اس سارے معاملے کے بعد کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا، یہ اس کو لائق نہیں کہ وہ ان حضرات کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔ کسی کو کیا زیب دیتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان حضرات کا معاملہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اور عفو درگزر والا معاملہ فرمایا، اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرمایا، اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ برائی کے ساتھ اور ان قصوروں کی طرف نسبت کر کے ان حضرات کا تذکرہ کرے؟ بلکہ ہمیشہ خیر کے ساتھ ان حضرات کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہوئے وہ اللہ پر چھوڑنے چاہیے۔ اور جیسے کہ بعض حضرات کا یہ مقولہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو، اب آپس میں جو حضرات کے مشاجرات ہوئے ہیں اس کے اوپر جب بعض لوگوں نے سوالات کیے تو حضرات صحابہ کرام نے کیا حکم ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان حضرات کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان حضرات کے برائی کے ساتھ تذکرے سے محفوظ رکھیں۔ وہ جو بھی ان کا معاملہ ہوا اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی خیر بنائیں، ان حضرات کا برائی کے ساتھ تذکرہ کر کے اپنے نامہ اعمال کو برائیوں سے نہ بھریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔